ہوا ہے، ابھی ابتدائی سٹیج ہے اور انویسٹیگیشن سٹیج ہے، چارج بھی فریم نہیں ہوا ہے، اس لیے وہی ہے۔ تو جج صاحب نے کہا کہ جس وقت اگر، کیونکہ انہوں نے کہا کہ جی اگر ٹرائل مقصود ہوگا تو نقول دی جائیں گی، ان کو وکیل رکھنے کی جو ہے کہا جائے گا کہ اب اپنا وکیل رکھیں۔ تو ہمیں یہ جو ہے کہا گیا کہ اگر کسی وقت ایسا سٹیج ہوتا ہے تو آپ میرے پاس آپ درخواست لے کے آئیں، اور انشاءاللہ یہ پروسیڈنگز اس وقت تک نہیں چل سکتی جب تک اس کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ So for all practical purposes, the proceedings in trial before the military court have been stayed. They stand stayed. اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی ایسی کارروائی نہیں ہونے جا رہی ہے۔ البتہ تفتیش کا عنصر ہے، ہم نے خود کہا بھلے تفتیش کر لیں، ہمیں کوئی چیز اگر کوئی انوالو ہے تو بالکل اس کو آنا چاہیے، لیکن اگر بے گناہ ہے تو اس کو نہیں ہونا چاہیے۔ پھر جج صاحب نے ایک تحفظات ظاہر کیے جرنلسٹ کا، صحافی برادری کا، آپ کے بارے میں انہوں نے کنسرن شو کیا کہ صحافیوں کو تحفظ ہونا چاہیے، اور ریاض کا کیا نام ہے، عمران ریاض کا خصوصی بات ہوا، اور انہوں نے کہا عمران ریاض ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو چیف صاحب نے کہا کہ اسی طرح ایک ہوا تھا، اور ہم نے کہا تھا کہ ڈیفینس منسٹری کو کہیں، اور ایک ہفتے میں آ گیا تھا۔ تو انہوں نے کہا ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس کو ٹیک اپ کریں گے تاکہ یہ عید عمران ریاض اپنے گھر میں بال بچوں اور خانوادے کے ساتھ گزار سکے۔ تو یہ آپ کے لیے خوشخبری ہے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آج سپریم کورٹ کی ہدایت پر اٹارنی جنرل یہ کوئی کاوش کر کے یہ عمران ریاض کو مخلصی ملے گی۔ دوسری بات ہوئی کہ عورتوں کو 39 عورتیں انہوں نے کہا ہماری کسٹڈی میں ہیں۔ عورتوں کے لیے، بچوں کے لیے اور پاکستان کے عوام کے لیے کسی کے لیے بھی یہ ہراساں نہ کیا جائے اور ان کے لیے یہ تنگی نہ کی جائے۔ اور میں اپنے بارے میں آپ کی کہوں گا کہ وکیلوں کے بارے میں بھی جج صاحب نے یہ کہا کہ جہاں تک وکلاء کا تعلق ہے ان کو بھی تحفظ دینا ریاست کا فرض ہے، اور 2 نام لیے میرے علاوہ بھی، ان کے نام بھی لیے، اور ان کی حد تک انہوں نے کہا کہ ان کو بھی تحفظ دیجیے گا۔ تو آج بہر کیف آج کی کارروائی، اور اب چونکہ انہوں نے کہا سوموار کو ابھی عید کے بعد کچھ جج صاحبان غالباً وہ رخصت پر ہوں گے یا میسر نہیں ہوں گے، تو انہوں نے کہا سوموار کو ہم یہ عید کا پہلا ہفتہ چھوڑ کر اگلے ہفتے کی تاریخ مقرر کر دیں گے اس کی، اور اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ اس کا جلدی انشاءاللہ فیصلہ ہو۔ اٹارنی جنرل صاحب بھی اپنا اس سے ملال فرمائیں گے، ان کو کہا گیا ہے کہ آپ کتاب کی شکل میں آپ کی معروضات اور جو دستاویزات دینا چاہتے ہیں وہ شامل کر دیں گے، اور ہماری جانب سے پھر جواب غزل کے طور پر ہم بھی عرض کریں گے جو۔ اچھا کوثر صاحب، کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو پریس کانفرنس کی ہے، اس ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اور دوسرا جو خود احتسابی کا عمل ہوا ہے فوج کے اندر اور سینئر افسران کے خلاف کارروائی کی گئی ہے، آپ اس کارروائی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر ہو یا کوئی حکومتی نمائندہ ہو، جب ایک معاملہ عدالت میں چل رہا ہو تو ہمارے آداب اسی چیز کے متقاضی ہیں کہ ہم اس پر جو ہے حکومت یا آئی ایس پی آر کی طرف سے یہ اعتراض کرنا چاہیے تھا۔ اس لیے عدالتیں ان چیز سے ماورا ہو کر، آپ نے دیکھ لیا کوئی ذکر نہیں ہوا آئی ایس پی آر کی یہاں بحث کرنا، ہم نے کوئی شکایت کی نہ کیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جس طرح وہ سیاستدان کہتے ہیں کہ یہ سیاسی بیان تھا، تو اسی طرح ان کی پریس کانفرنس بھی ان کو اپنی فورسز کو یقیناً ایک جو ہے موریل ہائی کرنے کے لیے ان کا تھا۔ ہم اس چیز کا عدالت کے آئین اور قانونی بحث و تمہیز پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، انشاءاللہ آئین اور قانون کے مطابق عدالت اس کو جاری و ساری رکھے گی اور فیصلہ ہوگا۔